بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبائلی نظام میں آدمی قبیلے کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی زمانہ میں اپنے چچا ابو طالب کی حمایت میں رہے، جو قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قبائلی روایات کے مطابق ابو لہب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار مقرر ہوا۔ اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلے کی حمایت حاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں۔ اس غرض کے تحت آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ اس پیراگراف سے کیا سیکھا آپ نے؟ مقصد نہیں چھوڑا، نئے افق کی تلاش کی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو سسٹم ہے اس سوسائٹی کا، ابھی اس کے خلاف بغاوت نہیں شروع کر دی، ایک غیر ضروری چیز میں نہیں الجھے۔ وہ وہاں کا ایک قبائلی سسٹم ہے کہ وہاں قبیلے کا سردار ہی آپ کو پناہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جڑ کے رہنا ہے، وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، وہ کوئی بھی ہے، اور اگر وہ آپ کو پناہ نہیں دیتا تو عربوں کے ہاں انڈیویجول زندگی گزارنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، قبیلے کے تحت زندگی گزرتی تھی۔ طائف مکہ کے جنوب مشرق میں 65 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز اور شاداب بستی تھی۔ وہاں آپ کے بعض رشتہ دار تھے، چنانچہ آپ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچے۔ اس وقت وہاں کی آبادی میں 3 ممتاز سردار تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ آپ ان تینوں سے ملے، مگر ہر ایک نے آپ کا ساتھ دینے یا آپ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، خدا نے اگر تم کو رسول بنایا ہو تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالوں، یعنی اتنا غصہ کیا۔ دوسرے نے کہا، خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم رسول ہو تو تمہارا جواب دینا گستاخی ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات کروں۔ فقال له احدهم هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك، وقال الاخر ما وجد الله احدا يرسله غيرك، وقال الثالث والله لا اكلمك ابدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي ان اكلمك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر واپس ہوئے، مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ بخشا۔ انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ گالیوں اور پتھروں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ آپ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمبل سے آپ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ کیا سیکھا اس سے آپ نے؟ کہ نئے افق تلاش کرتے ہوئے بسا اوقات آپ کو کمپلیٹ مکمل ناکامی ہو سکتی، کہ کوئی تیاری نہ ہو آپ کی بات سننے کو، اور الٹا بے عزتی کریں اور پھر جسمانی تشدد پر بھی آ جائیں۔ بستی سے کچھ دور جا کر عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا انگور کا باغ تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، خدایا میری مدد فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ کہاں سے ایمانی غذا حاصل کی؟ روحانی غذا اللہ سے۔ ہم ایسے میں لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ اپنے آپ کو تھامنا اور اپنے آپ کو روکنا، حق پر قائم رکھنا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں مشرک تھے، مگر جب انہوں نے آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اوپر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس سے کہا، ان انگوروں کے خوشے لو اور ان کو ایک برتن میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کھائے۔ عداس نے ایسا ہی کیا، وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔ عداس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ جو آپ نے کہا ہے اس ملک کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ تو بندہ مومن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ عمل کی تبلیغ سب سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عداس تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، حالانکہ وہ غلام ہے، ایک معمولی شخص ہے، لیکن آپ خود اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کو 7-10 سال بیٹھے ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کس ملک سے آیا اور کہاں سے اور کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور میں نینوا عراق کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرد صالح یونس بن متہ کا شہر۔ عداس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟
کہ یونس بن متہ کون تھے. آپ کو کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں. کس طرح تعارف کرا رہے ہیں دوسرے پیغمبر کا، اور ہم کس طرح تعارف کراتے ہیں دوسرا درس دینے والے کا. ہاں وہ ہوتی تھی ہماری کلاس میں، بڑی چنچل سی تھی، بس اس کو بڑا شوق تھا درس دینے کا، آج کل خوب درس دے رہی ہے. وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. ذاک اخی کان نبیا وانا نبی. یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا. عتبہ اور شیبہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا. عداس جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا عداس تمہارا برا ہو، تم کو کیا ہوا کہ تم اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے. عداس نے کہا اے میرے آقا، زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اس آدمی نے مجھ کو ایسی بات بتائی جس کو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے. دونوں نے کہا عداس تمہارا برا ہو، وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے 3 الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا. ایک نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے، دوسرے نے آپ کی ضیافت کی، تیسرے نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے. یہ سبق کہ اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں، اپرچونٹیز بے شمار ہیں. یہاں اگر چٹیل میدان ہے تو وہیں سایہ دار درخت بھی کھڑے ہیں. دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر برے سلوک کا تجربہ ہو تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی اگر خود سچائی پر قائم رہے، وہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائے تو ضرور اس کو خدا کی مدد حاصل ہوگی. ایک قسم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوا؟ آپ نئے افق تلاش کریں، نئی جگہوں پہ جائیں. اگر ایک نے نئی بات مانی ہو سکتا ہے دوسرا مان جائے. اگر اس سال صرف 2 لوگوں نے آپ سے بات سن لی تو ہو سکتا ہے اگلے سال وہ 20 ہو جائیں. آپ 2 کو کیوں محروم کر رہے ہیں 20 کے شوق میں؟ 20 کا شوق کیوں ہے آپ کو؟ وہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ سردار تھے، یہ غلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت کی گئی. آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. آپ کو دبانے اور ناکام کرنے کے لیے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا، مگر آپ کا مشن بڑھتا رہا. یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچی. وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکہ والے بہت ستاتے تھے. آپ نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا مدینہ میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور مددگار مہیا کر دیے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ. لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے. قریش کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے سے روکیں. کچھ لوگوں کو مارا، کچھ کو پکڑ کے گھروں میں بند کر دیا. تاہم بیشتر لوگ کسی نہ کسی طرح سے مدینہ پہنچ گئے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی. قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ بھیجنے کے بعد اب پیغمبر اسلام خود بھی مدینہ چلے جائیں گے. چنانچہ بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے سردار دار الندوہ قصی ابن کلاب کے مکان میں جمع ہوئے. مشورے میں مختلف تجویزیں سامنے آئیں. بالآخر اس رائے پہ اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے، بیک وقت حملہ آور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا. بنو ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور قصاص کی بجائے دیت پہ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلی رات کو تمام سرداروں نے آپ کا مکان گھیر لیا تاکہ صبح کو جب آپ گھر سے باہر نکلے تو اچانک حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر تھی. آپ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ اسی رات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے. آپ مکہ سے چل کر 4 میل کے فاصلے پر جبل سور کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے. آپ کو اندازہ تھا کہ قریش کو جب معلوم ہوگا کہ آپ مکہ سے چلے گئے ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکلیں گے. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ چند دن غار سور میں گزارے اور جب قریش کی تلاش رکے تو مدینہ کا سفر کریں. اس سے کیا پتا چلا؟ یعنی پلاننگ اور تیاری اور سمجھداری سایہ ہی کی بات ہے کہ جو مطلوبہ کوشش ہے وہ ہو رہی ہے. حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف سے جو انسانی کوشش ہے سایہ وہ پوری کی پوری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. ہم اپنی کوششوں کو یا اپنے حصے کے کام کو کرتے نہیں، کہتے چونکہ ہم اللہ کے راستے پہ نکلے اس لیے اللہ کو مدد ضرور کرنی چاہیے چاہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں.
اب قریش کے سوار چاروں طرف آپ کی تلاش میں دوڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک دستہ غار ثور تک بھی پہنچ گیا۔ یہ لوگ تلواریں لیے ہوئے غار ثور کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو دکھائی دے رہے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ ابوبکر صدیق نے کہا، اے خدا کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابوبکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ یہاں ایک بات ختم ہو گئی۔ توکل کے بہترین امتزاج نظر آ جاتا ہے۔ پلاننگ اور توکل کا خوبصورت بلینڈ ہے۔ بھروسہ اللہ پر تھا، اور یہ کتنی سمجھداری کی بات کہ آپ کو اندازہ تھا جب یہ نکلیں گے قریش پیچھے آئیں گے، ان کو جانے دو آگے، آپ تھوڑا سا جا کے وہیں رک جاتے ہیں، اور اتنی دیر رکتے ہیں حتیٰ کہ قریش تھک جائیں گھوم گھما کے۔ عقل و توکل۔ پانچواں سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع ہے جو 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں نقل ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، حوالے دے کر، بیچ میں کوٹیشنز لا کے، یعنی صرف محض کہانیاں نہیں ہیں۔ بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام غورس بن الحارث تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا میں تمہارے لیے محمد کو قتل کر دوں؟ انہوں نے کہا، ضرور، مگر تم کیسے ان کو قتل کرو گے؟ غورس نے کہا، میں ان کو غفلت کی حالت میں پکڑوں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد غورس روانہ ہوا۔ وہ ایک مقام پہ پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس مقام پر درخت اور جھاڑیاں تھی، لوگ جھاڑیوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے لٹکا دی تھی۔ اتنے میں مذکورہ اعرابی غورس آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا۔ اس نے جب دیکھا آپ تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی تلوار بھی آپ سے الگ درخت کے اوپر لٹک رہی ہے، تو اس نے بڑھ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہا، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یا محمد من یمنعک منی۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز وجل۔ اعرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا، اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کیا تم کو اس سے ڈر نہیں معلوم ہوتا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تم سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ یمنعنی اللہ منک، قرآن پاک میں آتا ہے نا، واللہ یعصمک من الناس۔ پورا یقین اور بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ جب تک ہم لوگوں کے خوف سے بے نیاز نہیں ہوتے، اس راستے پہ نہیں چل سکتے۔ آپ کے پورے اعتماد جواب کے بعد اعرابی کو اقدام کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس نے تلوار میان میں ڈال کر آپ کو واپس کر دی۔ فشام الاعرابی السیف۔ اب آپ نے اعرابی کو بٹھایا اور لوگوں کو آواز دی۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی، اس کو اعرابی کبھی نہ کہیے، یہ حالت اعراب نہیں ہے، ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پورا قصہ بتایا۔ اعرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پہ چلے گی، مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کوئی سزا نہ دی۔ جو لوگ اللہ پہ پورا بھروسہ کر لیں، ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اور طاقتور ہستی کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہے، ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلے میں نڈر بنا دیتا ہے، اور یہ نڈر ہونا بے حد ضروری۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے۔ سب سے بڑی طاقت دشمن کا خوف نہ ہونا ہے۔ دشمن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کا حریف اس سے ڈرتا نہیں تو وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اچھا، یہ ڈر کب ہوتا ہے؟ انسان صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سے معاملہ خالص ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نڈر نہیں ہو سکتے، پھر آپ کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے، میں یہ فلاں غلط کام کرتا ہوں، میری مدد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چیز یعنی احساس جرم اور احساس خطا جو ہے، یا گناہ کے اوپر اصرار جو ہے، وہ آپ کو خوف زدہ رکھتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کی تنقید سے کس بات سے ڈرنا؟ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت ان کو رستے سے نہیں ہٹاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ خندق ہے جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی فوجوں کا غزوہ۔ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا تھا۔ قبائل قریش، غطفان، قبائل یہود کے 10,000 سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے۔
یہ حملہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ قرآن کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھائے، اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے۔ مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بند تھا، اس میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، یعنی 10,000 تو لوگ تھے اور 4,500 اونٹ، سوچئے ذرا، اور 300 گھوڑے، کتنے ہیبت ناک لشکر۔ دشمنوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہو گئی، سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقے کرنے لگے اندر۔ اسی دوران کا واقعہ کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت مدینہ 3 اطراف سے پہاڑوں، گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا، شمال مغربی حصہ خالی تھا۔ طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصے میں 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 6 دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھود کر تیار کی گئی۔ یہ خندق دشمنوں کی یلغار کو روکنے کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔ سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے، ایک معمولی خندق دشمن کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن گئی؟ مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً 6 کلومیٹر لمبی تھی، 6 کلومیٹر لمبی، اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ تقریباً 2.5 میٹر گہری اور تقریباً 3 میٹر چوڑی تھی۔ اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لیے ایک نالی سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ لوگ بآسانی اس کو عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے، یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ مل جل کے سارے مٹی واپس کسی ایک جگہ پہ ڈالتے اور وہاں سے سارے ہی پار ہو جاتے۔ 10,000 لوگ اگر مل جاتے اس کو واپس پاٹنے کے لیے تو کھودی ہوئی خندق کو واپس پاٹ سکتے تھے۔ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کی تیروں کی زد میں تھے، جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمر بن عبدود اور اس کے کچھ ساتھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کم چوڑی دیکھ کر وہاں ٹھہرے، گھوڑا کدا کر خندق کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد عمر بن عبدود کا مقابلہ حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا، جس میں عمر مارا گیا۔ تقریباً 1 مہینے کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہوا۔ آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدحواسی پیدا کی کہ ابو سفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہانکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ 10,000 سے زیادہ تعداد کی مسلح فوجیں خندق کو عبور کر کے مدینہ میں کیوں نہ داخل ہوئیں، جہاں 3,000 آدمیوں کا بے سر و سامان قافلہ ان کی الغار کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ اس سوال کا جواب خدا کی ایک سنت میں ملتا ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ مروب اور ہیبت زدہ ہو جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نصرت رعب غزوہ خندق میں اور دوسرے مواقع پہ ظاہر ہوئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی، تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر نالی کھودنا ضروری ہے۔ سایہ اگر وہ نالی کھودنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکائیں، خدا ان کی نالی کو خندق بنا کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت رعب جو قرون اول کے مسلمانوں کو کمال درجے میں حاصل ہوئی، وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے۔ یعنی اللہ کی وہ مدد اس دور میں جو اتری آج بھی اتر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے۔ کسی اور راستے پہ چلنے والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر ان کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی؟ اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے۔ وہ اپنے سر کا تاج دوسروں کے سر پر رکھ دے، جیسا کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے کیا۔ وہ اپنے سر کا تاج دوسروں کے سر پہ رکھ دے
آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینہ کے لوگ تو اب بادشاہت کے لیے عبداللہ بن ابی کو چنے بیٹھے تھے اور ان کے ہاں بالکل ایک نیا رنگ اختیار کرنے والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اپنی ساری چیزیں بھول گئے اور آنے والوں کو سب کچھ دے دیا، اپنے مال، اپنے سب آئندہ کے جو بھی ان کے منصوبے تھے. خدا کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم. خدا ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جب کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم خدا سے اپنے لیے چاہتے ہیں. ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہو تو خدا کے فرشتے ہمارے لیے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آ سکتے. اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم ناحق ستانے لگے تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگے. ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود اس کی پکار پہ دھیان ہی نہ دیں تو کبھی یہ ممکن نہیں کہ خدا اس وقت ہماری پکار کو سنے جبکہ کوئی طاقتور ہمارے اوپر چڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے مقابلے میں کمزور. یہ فطرت کا قانون ہے. کسی کے مقابلے میں آپ کو طاقت حاصل ہے، کسی کو آپ پر طاقت حاصل ہے. یہی صورتحال نصرت خداوندی کے معاملے میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے. کوئی شخص یا قوم اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں خدا کی جو نصرت چاہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملے میں دینا پڑتا ہے. اگر آدمی اپنے کمزوروں پہ ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں خدا کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے، کتنا ہی یوم دعا منائے. یہ کبھی زخمی کانفرنس کا نام لیتے ہیں اور کبھی یوم دعا کا، کیونکہ آج کی دنیا میں ہم صرف ایام مناتے ہیں اور کانفرنسز کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھنا اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.